تو ہم لوگوں نے انہی لوگوں سے سیکھا ہے. جس راہ پہ چل گئے راہ محبت بنا دی. اس لیے قاری صاحب سے کہوں گا عشق وہ کرے جو جان کی بازی کرے. بولو یار. عشق وہ کرے جان کی بازی کرے عطر کے کپڑے بیچ کر محبوب کو راضی کرے. ابھی تو بابو یہ میں ابھی ٹیسٹ کھیل رہا ہوں. مجھے کے بعد ورلڈ کپ کھیلوں گا 2020 ہوگا. بس قاری صاحب کا ہاتھ میرے ساتھ پر ہونا چاہیے. قاری صاحب کے خوبی بتا دیں. ہر کپڑا بیچا تو کون کمال کی بات. ہاں یہ چائے وہ تو کہیں سے خریدا ہوگا تب نہ بیچا. چائے چلو بھائی توجہ چاہوں گا. نقطہ قاری صاحب موڈ میں ہے. تن کے کپڑے بیچ کر محبوب کو راضی کرے. ابے تو تن کے کپڑے کو کیا بیچا. اگر چمڑی کو بیچنا تو کپڑا بیچنے چمڑی کو بیچ. چلے بابا کپڑا بیچا تو کیا بیچا. چمڑی بیچ کر محبوب کو راضی کرے. اپنی چمڑی کی جوتیاں بنا کے محبوب کو پہنا دو. یہی محبت کی معراج ہے. معرفت کی بولی بولی جا رہی ہے. ایک واقعہ مجھ سے سنو. میں بیمار ہوں. بس سرکار سرکاری کی توجہ کا طالب ہوں. اور تھوڑی صبح ہمارے نوجوان خطیب کی نوجوان تقریرات. اب ہم لوگ بوڑھے ہوئے. عاشق کبھی بڑا نہیں ہوتا. جس میں بوڑھا ہو جائے آنکھیں بوڑھی ہو جائے دل جوان رہتا ہے. کیا گفتگو آپ کر رہے ہیں. پیسہ ہم کو مل رہا ہے. دیکھو پیر اور مرید کا رشتہ. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید. پیر کی عمر 16 سال, مرید کی عمر 60 سال. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کے خلیفہ اور تاجدار ہند کے خلیفہ. اللہ اکبر. جانشین غریب نواز ہیں. ان کے مرید ہیں بابا فرید الدین گنج. پیر اور مرید کے رشتے ہوئے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب آئے تو ٹوپی پہن لے چلے جائیں تو گھر جائیں. الفاظ تھوڑے سے قوی سے, لیکن جو دوا تلخ ہوتی ہے اس میں بڑا فائدہ. بر بنا پہ لکھتا ہوں میں شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کا. اس میں فارسی کے کیا ایک جملہ ہے. ایک دل ایک ربا. ربا کا تعلق بہت بڑھیا قاری صاحب. کہے کہ ہمارا آج تنویر سننے کا من ہے.
ٹھیک ہے نا؟ جی جی بالکل. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مرید ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. پیر کی عمر دیکھو مرید کی عمر دیکھو. ولایت کا تعلق عمر سے نہیں ہے. ولایت کا تعلق اگر دماغ میں یہ بٹھا رکھے ہوگے کہ خوب بوڑھا ہوگا وہی پیر صاحب ہوگا, چمڑیاں جھول گئی ہوگی وہ پیر صاحب ہوگا, بدن پہ میلہ لپیٹ رہا ہوگا وہ پیر صاحب ہوگا. ولایت کی بہت سی فتلے بہت سی, اس میں سالک بھی ہے, منظور بھی, اوتاد بھی ہے, اوتاد غوث بھی ہے, قطب بھی ہے, ابدال بھی ہے, بہت سی منظر ہے. بابا فرید سے سردی کا موسم تھا, دلی کی سردی. آپ نے فرمایا فرید الدین دیکھو کہیں آگ مل جائے تو لے. کیا فرمایا بابا فرید؟ کہیں آگ مل جائے تو لے آؤ. کس نے کہا؟ پیر صاحب. مرید بیچارے آگ لینے نکلے, بستی کی طرف پہنچے, دیکھا سارے دروازے بند ہیں, لیکن ایک جھوپڑی ہے جس سے آگ کی لپٹیں اٹھتی اور اتر چڑھتی. آپ سمجھ گئے کہ کچھ جل ضرور ہے. آپ نے جھوپڑی پہ آواز کی, دستک دی, ایک ضعیفہ نکل کے باہر آیا. ایک ضعیفہ کیا ہے بابا؟ مادر مہربان, آپ کے پاس اگر آگ ہے تو تھوڑی سی آگ میرے برتن میں لاؤ. کیا کرو گے آگ کا؟ کہا میرے پیر نے آگ مانگا, پوری بستی گھوم لیا بہت دیر سے, لیکن آگ نہیں ملی. آپ کی جھوپڑی میں نے شولوں کو جلتے ہوئے دیکھا, ابھرتے ہوئے ڈوبتے ہوئے شولوں نے بتایا کچھ جل ضرور رہا ہے. میں نے آواز دیا تو آپ تھوڑی سی آگ میرے برتن میں دے دیں, میں چلا جاؤں گا. میرے پیر نے. ضعیفہ کہتے ہیں بابو میری آگ اتنی سستی نہیں, تمہارے پیر صاحب مانگے اور میں دے. میری آگ اتنی سستی نہیں ہے کہ تمہارے پیر میاں مانگے اور تم لینے آؤ اور میں دے دوں. کہا آگ دوں گی لیکن کچھ دینا بغیر قیمت کے آگ نہیں ملے گی. بابا فرید سمجھ گئے کہ جس دروازے کو میں نے دستک دیا ہے یہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے. آپ نے کہا مادر مہربان مانگو کیا مانگو. ضعیفہ نے کہا سوچ لو فرید, پھر ایک مرتبہ سوچ لو, ایسا نہ ہو کہ میں مانگوں اور تم پھسل جاؤ. ثابت قدم رہو گے اپنے زبان پہ, کہاں ہاں مانگ کے تو دیتے. ضعیفہ نے کہا کہ پیر صاحب نے آگ مانگا ہے نا, تو میری آگ کی قیمت یہ ہے کہ اپنی ایک آنکھ دے دو اور آگ لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ضعیفہ ایک تشتری لیتے, آپ نے فرمایا چھری اور تشتری لے. بابا فرید نے چھری لائی, تشتری لائی, حلقہ چشم میں چھری کو رکھا, گھمایا, اللہ. تشتری میں آنکھ رکھ کے ضعیفہ کو رکھ دیا. ضعیفہ نے آنکھ لے لی, آنکھ لے لی. اللہ اکبر. تن کے کپڑے بیچو اور اسی کو محبت کی طرح, یہ حماقت کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ اللہ. آنکھ لے دیا, آگ لے لیا.
इमामा को जरा झुका के बांध लिया कि पीर मियां ना देखे, पीर को पता ना चले। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने इमामा जरा झुका लिया और फिर चले पीर की खिदमत में। जाके आग पेश किया, लकड़ियां रखी थी वहां, आग रखी थी। पीर की निगाह फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के दामन, तो कहा फरीदुद्दीन जा रहे थे तो दामन साफ, आए हो तो खून के छींटे दामन पे। कहा हुजूर झूठ को बोल नहीं सकते, कहा आंख को जख्म लगा है उसी के खून पे। बात भी सही है, जख्म है। कहा ये इमामा जरा उठाओ, पगड़ी उठाओ। मामा उठाया, कहा यार आंख का क्या किया तुमने? अल्लाह, कहा इसी आंख के बदले तो आग लेके आया, इसी आंख के बदले आग लेके आया। तो कहते हैं मैंने ये तो नहीं कहा था, ये लोग कहते भी नहीं है सब करवा दिए, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवार वाले इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बाबा ऐसे गया है मुलाकात हुई, फिर उन्होंने कहा कि मेरी आंख सस्ती नहीं है, आप इस तरह में लगता सही है। तो कहा आंख देख के आग लाए हो? तो कहा कि पीर किसी का एहसान नहीं रखता, अल्लाह वाले किसी का एहसान। यहाँ समझते चाहूंगा, अगर पीर को नजराना देख के 1 रुपया नहीं 1 करोड़ रुपया अगर कोई सोचता है कि हमने खानकाह पे एहसान किया तो जहन्नम की आग में खड़ा है, कल भी खाराज में है। बेशक बेशक बुलाया हजरत कुतुब बख्तियार इलाही रहमतुल्लाह अलैह, मुरीद के आंख से जो आंख हुई उसमें अपने हथेली को रखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर के बाद आपने जब हाथ हटाया तो जहाँ से आग गई थी वहीं से आग मौजूद हुई। जो आंख दे के आए थे वो आंख आ गई। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। अब जरा इरादत देखो, मुरीद किसको कहते हैं, पीर किसको कहते हैं। रोने लगे, कहा बेटा आंख गई थी तो रोने की बात थी, आ गई है तो हंसने की बात। बोलो, लोग खोते हैं तो रोते हैं और पाते हैं तो खुश होते हैं। जब तुम आग लेके आए तो तुम्हारे चेहरे पे मैं मुस्कुराहट देखा, अब आंख मिल गई है तो रो क्यों रहे? जवाब सुनो मुरीद का, किसे मुरीद कहते हैं और किसे पीर कहते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पीर और मुर्शिद आपसे छुपा इसलिए रहा था कि कल कयामत के दिन जब तमाम पीरों के मुरीद होंगे तो मैं फख्र से अल्लाह जब पूछेगा कि फरीदुद्दीन मैंने 2 आंखें दी थी, 1 आंख तूने क्या किया, तो मैं फख्र से कहूंगा कि अल्लाह तेरे दोस्त के कदमों पे निशान, तेरे दोस्त के लिए मैंने तो आंखों की 2 नेमतें दी थी, 1 कहाँ खो आए। तो हुजूर मैं ये समझता था कि ये मेरे प्यार की निशानी है, आपका जाना मेरे प्यार की निशानी है, आपने वो निशानी मुझसे छीन ली। कहते हुजूर आपने वो निशानी भी मुझसे छीन ली। वापस और फिर करीब बुलाया और करीब बुला के फिर अपनी हथेली आंख पर रखा, बिस्मिल्लाह, और फिर हटाया तो वो आंख थोड़ी सी छोटी,
ایک آنکھ تھوڑی سی چھوٹی ہے، اس آنکھ کے برابر جو آنکھ تھی نا ایک بڑی تھی، اس کے مقابلے میں ایک آنکھ چھوٹی ہو گئی، تو کہا جاؤ فرشتے قیامت تک جتنے تمہارے خاندان میں بچے ہوں گے سب کی ایک آنکھ بڑی ایک آنکھ چھوٹی ہوگی، محبت کی یہ نشانی قیامت تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آج بھی واپس کی اور قیامت تک نشانی بھی دیتے ہیں۔ اللہ والے کسی کا احسان نہیں رکھتا، اسی لیے قرآن عظیم میں رب کائنات فرماتا ہے الا انا، بے شک، الا بھی کہا انا بھی، خبردار ہو جائے، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال۔ تو یہ اللہ والے ہیں، ان سے اپنا رابطہ